یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کس وقت بات کرنی ہے، کس وقت ہمیں خاموش رہنا ہے۔ یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ آدمی کو یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ تو جس وقت آدمی غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت تو خاموشی بہت زیادہ ضروری ہے، اور انسان غصے کی حالت میں بہت زیادہ بولتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسی باتیں کر جاتا ہے غصے کی حالت میں کہ بعد میں اس پر اس کو ندامت ہوتی ہے، پچھتاتا ہے۔ تو یہ اگر اصول اپنا لیں ہمیشہ کے لیے کہ جس وقت غصہ آئے تو اس وقت زیادہ بات نہیں کرنی، اگر زیادہ بات کریں گے پھر آپ کا لاس ہوگا، لوگ آپ کی باتوں کو پکڑیں گے اور پکڑ کے پھر اس درجے میں بیٹھ جائیں گے کہ پھر آپ پریشان ہی رہیں گے۔ تو غصے کے وقت خاموش رہیں۔ اور دوسرا موقع خاموشی کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں، لوگوں کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے، بس کٹ حجتی کرتے رہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بات کرنے سے آدمی کی جو ہے نا ویلیو خراب ہوتی ہے، کیونکہ ہوا میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ پروف سے بات کریں گے، دلیل سے بات کریں گے تو پھر اس کا فائدہ ہے۔ تو دوسرا موقع یہ ہے کہ جب آپ کے پاس دلائل نہ ہوں تو پھر آپ خاموش رہیں، خاموشی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور تیسرا خاموش رہنے کا موقع اس وقت ہے کہ جب کہ آپ نے کسی بات کی تحقیق نہ کی ہو، ایک آدمی تحقیق کر کے آیا ہے، دیکھ کر آیا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کریں۔ ہاں، اگر آپ نے کسی چیز کی تحقیق کر لی ہے تو پھر آپ بھی بات کر سکتے ہیں اس پہ، لیکن اگر آپ نے تحقیق نہیں کی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی کو اختیار کریں۔ اور اسی طریقے سے جب سننے اور سیکھنے کا وقت ہو کہ جب کوئی بڑا آدمی بات کر رہا ہے، کوئی استاذ بات کر رہا ہے، کوئی عالم بات کر رہا ہے کہ جس کے بولنے سے فائدہ ہے کہ وہ آدمی بات کر رہا ہے، اور اس کے سامنے بولنے سے نقصان ہے کہ کوئی بندہ اس کے سامنے کوئی بات کرے، تو عالم کے سامنے، بزرگ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی زبان پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ خاموش رہیں، ان کو بولنے کا موقع دیں، کیونکہ عالم جب بات کرے گا تو ظاہر ہے کہ موتی بکھیرتا ہے، تو ان موتیوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے کہ جب کہ آدمی ان کی بات پر توجہ نہ دے یا اپنی بات شروع کر دے، تو اس وقت جو ہے سیکھنے سکھانے کا اور سننے کا جب موقع ہو تو اس وقت جو ہے انسان کو خاموش رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب کوئی گناہ کی بات کرتا ہے اور اس کو مذاق میں لیتا ہے، یعنی کسی بھی نیک کام کا کوئی مذاق اڑانے لگتا ہے آپ کے سامنے، یا دین کا مذاق اڑانے لگتا ہے یا شریعت کا مذاق اڑانے لگتا ہے، تو پھر اس موقع پر جو ہے خاموش رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ کے اندر ہمت ہے کہ اس کو خاموش کرا سکتے ہیں تو اس کو خاموش کرا دیں، اور اگر آپ کے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کی باتوں میں قطعاً اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ کوشش کریں کہ آپ وہاں سے کنارہ کش ہو کر اس سے اعراض کر کے اٹھ جائیں۔ یہی ہماری شریعت کا حکم ہے، اور یہی ہمارے لیے اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کریم کا جو ہے فیصلہ ہے، کہ قرآن کریم نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ جب آپ کسی بحث کو دیکھیں کہ بحث ہو رہی ہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور دینی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر آدمی کو جو ہے کنارہ کش ہو جانا چاہیے اور آدمی کو اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے۔ اسی طریقے سے اس وقت بھی خاموش رہنا ضروری ہے کہ جب کہ آپ کی باتوں کا غلط مفہوم لیا جانے لگے، یعنی لوگ آپ کی باتوں کو سمجھے ہی نہیں اور جو ہے وہ اس سے غلط مفہوم نکالنے لگے، آپ بات کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر بھی جو ہے خاموش رہنا بہتر ہے، اور ان لوگوں سے بحث کرنا یا کٹ حجتی کرنا وہ بیکار ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب دو آدمی آپس میں معاملات کر رہے ہیں، یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر آپس میں کوئی معاملات طے کر رہے ہیں اور آپ سے کسی نے رائے مانگی بھی نہیں ہے، آپ درمیان میں جو ہے دخل اندازی کرتے ہیں اور جو ہے اپنی رائے دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی بالکل درست نہیں ہے، بلکہ جو ہے آپ کو خاموش رہنا بہتر ہے یا ہٹ جانا بہتر ہے، اس سلسلے میں جو ہے کوئی بات نہ کریں۔ اسی طریقے سے جب لوگ آپ کے اوپر تنقید کرنے لگیں اور آپ کی بات کو پرخلوص طریقے سے نہ لیں، تو اس وقت بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اور جب آپ کسی کو کئی بات بار بار کہہ چکے ہیں لیکن وہ سنتا نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔